قدس کی اتنی اہمیت کیوں؟ ایپیسوڈ 1۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اور ہر اس شخص کو جو اس سیریز میں شامل ہو، اور ہر وہ شخص جس کا دل مسجد اقصیٰ سے کنیکٹڈ ہے، اور وہ لوگ جن کو اب بمبارڈ کیا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ نصیب کرے کہ ہم مسجد اقصیٰ میں نماز ادا کر سکیں جب وہ آزاد ہو، اور اللہ ہم سے وہ کام لے کہ ہم اس کی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈال سکیں، آمین۔ میں آپ کو سن 614 میں لے کر جانا چاہتی ہوں۔ 1410 سال پہلے کی بات ہے۔ آپ تصور کریں کہ آپ سب سے پہلے مسلمان ہونے والے مسلمانوں میں سے ایک ہیں، جو ہر روز ظلم و ستم کی حقیقت لیے جاگتے ہیں، اور آپ مکہ میں ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے، اور آپ چند مٹھی بھر لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول کیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری والدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نماز کے لیے بیدار ہوئے، اور اسی وقت فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ بھی بیدار ہو گئے، مگر وہ اس وقت شادی کے رشتے میں نہیں جڑے۔ یہ سب لوگ قیام اللیل کے لیے بیدار ہو رہے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنی فیملی کے ہمراہ قیام اللیل کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، اینڈ the list goes on۔ بلال، خباب رضی اللہ عنہم، جہاں بھی وہ موجود ہیں، سب قیام اللیل کے لیے بیدار ہو رہے ہیں، اور جب وہ اپنی نماز شروع کرتے ہیں تو وہ اس آیت پر غور کرتے ہیں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اللہ عز و جل ان کو قیام اللیل کا حکم دے رہے ہیں اس سے پہلے کہ 5 مقررہ نمازیں فرض کی گئیں، اور جیسے کہ ہم ان جگہوں پر رہنے کے عادی ہیں جہاں ہمیں قبلہ تلاش کرنا پڑتا ہے، ویسے ہی یہ سب اپنے اپنے کمروں میں قبلے کی جانب رخ کر رہے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہ خانہ کعبہ یا اس کے آس پاس کی ویسینٹی میں نماز ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ وہاں اندر اور باہر بت پڑے ہیں، اور یہ کہ خانہ کعبہ مشرکین کے قبضے میں ہے۔ اور جس طرح ہم چھت کی طرف دیکھتے ہیں نا، اور یہ حساب لگانے کی کوشش کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کہاں ہے، یہ سب لوگ مکہ میں ہی اپنے اپنے کمروں میں، اپنے اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں کو یروشلم کی طرف پھیر رہے ہیں، جو کہ قبلہ اول ہے۔ یہ ایک طاقتور منظر ہے جب آپ سوچتے ہیں کہ ان کے دلوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں کو مکہ جانا نصیب ہوا ہے بعد اس کے کہ ہم نے ساری زندگی اس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی ہے۔ میری دعا ہے کہ آپ میں سے جس کو بھی حرم جانا نصیب نہیں ہوا، اللہ ان کے راستے آسان کرے، آمین۔ اور وہ پہلی بار جب آپ کو یہ موقع ملتا ہے کہ آپ کعبہ کے سامنے نماز ادا کریں اور اس زمین پر قدم رکھیں، یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ کسی تصویر میں قدم رکھ رہے ہوں۔ شروع میں تو ریئلی محسوس نہیں ہوتا۔ مکہ کے وہ تمام مسلمان جن کا میں نے ذکر کیا ہے، وہ سب رات کے ایک ہی پہر میں نماز کے لیے رخ تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو بھی اس سے پہلے یروشلم میں مسجد اقصیٰ کو دیکھنے یا نہ ہی اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، مگر اس کی اہمیت اور محبت ان کے دلوں میں ڈیپلی موجود ہے، جس کی وجہ سے وہ چند گھر ہر رات روشن ہوتے تاکہ قیام اللیل، جو کہ اس وقت فرض تھی، ادا کر سکیں۔ اگر آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے ملتے نا، اس لیکچر میں آپ کو بہت ویژولائزیشن سے کام لینے کے لیے کہوں گی۔ آپ مدینہ میں ہیں اور لاسٹ میجر صحابی سے مل رہے ہیں جو سٹل اپنے دروس اور لیکچرز مسجد میں ڈیلیور کرتے ہیں۔ ان کی عمر 100 سال سے بھی زیادہ ہے۔ آپ ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ان کا تعارف پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ آج
کوئی ایسا انسان موجود نہیں جس کو قبلہ اول اور قبلہ ثانی دونوں کی طرف نماز ادا کرنے کا اعزاز ہوا ہو. ایسا آنر کہ انہوں نے مسجد اقصیٰ اور مکہ دونوں کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی. وہ 1000 اور طریقوں سے بھی خود کا انٹروڈکشن کروا سکتے تھے نا، لیکن سب سے بڑا اعزاز جو انہوں نے مینشن کیا، جس میں وہ منفرد تھے باقیوں سے، کہ کوئی بھی اس وقت حیات نہیں سوائے ایک آدمی کے جو اس وقت بھی تھے، جو وہ یروشلم کی طرف رخ کر کے نماز ادا کیا کرتے تھے. یہ بات ان کے دلوں میں راسخ اور پختہ تھی. ایک ایسا وقت تھا جب ارلی مسلمز یہ سوچتے تھے کہ زیادہ عظیم کیا ہے، یروشلم یا مکہ، مسجد اقصیٰ یا مسجد الحرام. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فتح مکہ کے دن ایک آدمی کھڑا ہوا. فتح مکہ کے دن کو امیجن کریں، اور کتنا اسپیشل وہ دن تھا کہ ہمیں اتنے سال کیسے مسجد حرام سے دور رکھا گیا، اور آج وہ دن ہے کہ جب ہم کعبہ کی ویسینٹی میں نماز ادا کر رہے ہیں. اور ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ منت ماننی تھی کہ اگر اللہ نے آپ کو اور مجھے مکہ کے دروازے ہمارے لیے کھولے تو میں 2 رکعت بیت المقدس میں جا کر ادا کروں گا، یعنی یروشلم میں جاؤں گا. ان کا دل وہیں تھا. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں جانتے ہیں کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا، یہیں ادا کر لو، یعنی خود کو اتنے برڈن میں مت ڈالو. اس آدمی نے اپنے اوتھ کو ریپیٹ کیا کہ میں نے تو قسم کھائی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مکہ کے دروازے کھولے تو میں یروشلم ہی جا کر نماز ادا کروں گا. رسول اللہ نے پھر جواب دیا، یہیں پڑھ لو، پرے ہیئر. اس نے دوبارہ ریپیٹ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ پھر تمہارا اپنا برڈن ہے، یعنی آپ کو فلفل کرنا ہوگا. میں نے آپ کو ایزی راستہ بتایا، مگر اف یو وانٹ تو یہ پھر آپ کا برڈن ہے. ذرا سوچیں کیسے مسجد اقصیٰ ان کے دلوں میں بسی ہوئی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر بھی، جو کہ سیرہ کا سب سے گلوریس پارٹ ہے، اس صحابی کا دل اور دماغ مسجد اقصیٰ میں تھا. لوگ اندازے لگاتے، ونڈر کرتے تھے کہ کس کی شان زیادہ ہے، مسجد اقصیٰ کی یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یروشلم کی یا مدینہ کی. اور اس بارے میں بہت سی احادیث ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت تھی جو مدینہ میں بیمار ہو گئی، اور اس نے یہ منت مانی کہ اگر اللہ نے مجھے شفا دے دی تو میں یقیناً یروشلم جاؤں گی اور وہاں 2 رکعت پڑھوں گی. اللہ نے اسے شفا دے دی. ایک ایسی بیماری جس کو وہ لا علاج سمجھتی تھی، اللہ نے اس کو اس میں سے شفا دے دی. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی اسے شفا ملی، وہ گئی، اپنا سامان باندھا، اپنے اونٹ کو تیار کرنے لگی اور یروشلم جانے کے لیے تیار ہو گئی. جب وہ راستے میں تھی، وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہاں کی پولیٹیکل سچویشن کیا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج میں سے ایک، جن کا نام میمونہ رضی اللہ عنہا تھا، ان کے پاس گئی اور کہنے لگی کہ میں نے 2 رکعت کی نیت کی تھی کہ یروشلم جا کر ہی ادا کروں گی، مجھے نہیں پتا کہ راستے میں میرے ساتھ کیا ہو جائے. میمونہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ واقعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو انہوں نے فرمایا، اسے کہو گھر جائے اور اس میں سے کھائے پیے جو اللہ نے اس کو دیا ہے، اور اس مسجد میں نماز ادا کرے، یعنی مسجد نبوی میں. یہاں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے 1000 رکعت کسی بھی اور مسجد میں پڑھنا، ایکسیپٹ خانہ کعبہ یعنی مکہ. سو ان ٹرمز آف ورچیو، خانہ کعبہ مسجد نبوی سے بھی زیادہ ورچوئس ہے. آپ سوچیں کہ اس کے دماغ میں کیا محبت تھی کہ جب وہ بیمار تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ جب ٹھیک ہوں گی تو یروشلم جا کر 2 رکعت ادا کروں گی.